اور اب آج کا دن سن 60 کے آس پاس ایک آواز ابھری، دل توڑنے والے دیکھ کے چل، ہم بھی تو پڑے ہیں راہوں میں۔ اس گیت سے شہرت کا سفر شروع ہوا اور سن 80 کی تاریک رات میں وہ دن کے جس کا وعدہ ہے ہم دیکھیں گے کی آواز گونجی۔ اس نظم پہ شہرت کا عروج ہوا اور پھر گزشتہ برس 21 اپریل کو یہ آواز بھی مٹی نگل گئی۔ دیکھتے ہیں ہنا سعید کی رپورٹ۔ اقبال بانو کو بچپن سے ہی موسیقی کے ساتھ بے پناہ لگاؤ تھا۔ انہوں نے موسیقی کی باقاعدہ تعلیم استاد چاند خان سے حاصل کی۔ اقبال بانو نے 17 سال کی عمر میں ایک پاکستانی زمیندار سے شادی کر لی۔ اپنے شوہر کی بھرپور مدد سے وہ 50 کی دہائی کی معروف ترین گلوکارہ بن گئیں۔ اقبال بانو نے بہت سی پاکستانی فلموں میں اپنی آواز کا جادو جگایا، جن میں گمنام، قاتل، انتقام اور ناگن جیسی فلمیں بھی شامل ہیں۔ 70 کی دہائی میں شوہر کے انتقال کے بعد اقبال بانو لاہور منتقل ہو گئیں۔ اقبال بانو کی مقبولیت کی وجہ فیض احمد فیض کی وہ غزلیں ہیں جو آج بھی ہر زبان پر ہیں۔ دشت تنہائی میں اے جان جہاں لرزاں ہے۔ 1985 میں فیض کی سالگرہ پر اقبال بانو نے 50,000 افراد کے مجمع میں فیض کی غزل ہم دیکھیں گے گا کر ایک ایسا سما باندھ دیا جسے لوگ آج بھی بھلا نہیں پائے۔ جو لوح ازل میں لکھا ہے ہم دیکھیں گے، لازم ہے کہ ہم بھی دیکھیں گے، ہم دیکھیں گے۔ اقبال بانو برِ صغیر کی بہترین غزل گو مانی جاتی ہیں۔ پاکستانی میوزک کی خدمات پر انہیں تمغہ امتیاز سے بھی نوازا گیا۔ چند لوگ ہیں جن کے نام ہم بچپن سے سنتے آ رہے ہیں، جیسا کہ نور جہاں اور اقبال بانو۔ مجھے یاد ہے کہ جب اقبال بانو کا انتقال ہوا تو میری ماں اور میرے خاندان کے دوسرے لوگوں کو گہرا صدمہ پہنچا۔ وہ ایسے آرٹسٹ ہیں جن کو بھولنا بہت مشکل ہے، اور ان کی غزلیں بیوٹیفل، ان کی آواز، اور ان کو we can never forget them۔ ٹھمری، دادرا اور غزل گائیکی میں الگ پہچان رکھنے والی اقبال بانو 74 سال کی عمر میں مختصر علالت کے بعد 2009 میں انتقال کر گئیں۔ موسیقی کی دنیا سے تعلق رکھنے والوں کا کہنا ہے کہ اب وہ وقت آ گیا ہے کہ اقبال بانو جیسے لوگوں کی قدر ان کی زندگی میں ہی کی جائے۔ ہم ان کی یاد میں کچھ خاص نہیں کر رہے، حتیٰ کہ جب وہ زندگی کے آخری حصے میں بیمار تھیں تو حکومت نے ان کے لیے کچھ خاص نہیں کیا۔ ہمیں ایسے لوگوں کے لیے کچھ خاص کرنا چاہیے۔ ہمیں ان کے لیے میڈیکل سپورٹ سسٹم یا انشورنس فنڈ قائم کرنا چاہیے، کیونکہ انہوں نے ساری زندگی پاکستان کی خدمت کرتے گزاری۔ تو لاکھ چلے ری گوری تھم تھم کے، پائل میں گیت ہے چھم چھم کے۔ اقبال بانو کے انتقال سے موسیقی کی دنیا میں جو خلا پیدا ہوا ہے وہ شاید کبھی پر نہ ہو سکے۔ اقبال بانو تو اس دنیا سے چلی گئی، لیکن ان کی سریلی اور مسحور کن آواز لوگوں کے دلوں میں ہمیشہ زندہ رہے گی۔ ہنا سعید، ڈون نیوز، لاہور۔ اور اب چلتے چلتے ایک چھوٹی سی بات۔ عبداللہ پان والے کا بڑا بیٹا کراچی بلڈنگ کنٹرول اتھارٹی میں ایک معمولی کلرک ہوا کرتا تھا۔ اب سے 6 برس پہلے بدعنوانی اور رشوت کے الزامات کے تحت اسے ادارے سے نکال باہر کیا گیا۔ یہ قصہ عبداللہ پان والا مجھے شکایتی لہجے میں اتنی بار سنا چکا تھا کہ مجھے یوں لگنے لگا جیسے اس کے بیٹے کو میں نے ہی نکلوایا ہو۔ آج پھر عبداللہ نے وہی قصہ چھیڑ دیا۔ کہنے لگا اب میرے بیٹے کو دنیا کی کوئی طاقت نوکری پہ بحالی سے نہیں روک سکتی۔ میں نے کہا عبداللہ بھائی لگتا ہے کوئی تگڑی سفارش مل گئی ہے آپ کو۔ کہنے لگا نہیں بابو صاحب ایسا نہیں ہے، بس ایک کام کرنا آپ کی بار، جب رحمان ملک کراچی آئے تو مجھے ملوا دینا۔ پہلے اور بات تھی، اب تو زرداری صاحب نے انہیں بھی ایک ہی آرڈر سے باعزت کر دیا ہے، یا تو محکمے کو میرے بیٹے کو بحال کرنا ہوگا یا پھر باعزت ریٹائرمنٹ دینا ہوگی۔ دیکھتا ہوں اب رحمان ملک کی بات کون مائی کا لال ٹالتا ہے۔ ہمیں ای میل کیجئے
bolo@dawnnews.tv پہ. پھر ملاقات نئی گفتگو کے ساتھ.